بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر. پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام میں آج قصہ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا سننے کی سعادت عظیم حاصل کریں گے. عزیزان گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 100 سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت سنائی کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے بھی تیرے ایک بیٹا ہوگا اور اس کا نام اسحاق علیہ السلام رکھنا. اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تیری جو دوسری بیوی ہے اس کو سری مت کہا کر، بلکہ اس کا نام سرا ہے، اور میں برکت دوں گا کہ وہ قوموں کی ماں ہوگی اور ملکوں کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے. اور بلا شبہ ہمارے ایلچی یعنی فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر آئے. انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بچڑے کا بھنا ہوا گوشت لائے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھتے تو وہ ان کو اجنبی محسوس کیا اور ان سے خوف کھایا اور کہنے لگے، خوف نہ کر، ہم لوط کی قوم پر عذاب کے لیے بھیجے گئے ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہوئی ہنس رہی تھی. پس ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام اور اس کے بعد اس کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی. سارہ کہنے لگی، کیا میں نگوڑی بڑھیا جنوں گی، اور جبکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میرا شوہر بھی بوڑھا ہے. اور واقعی یہ تو بہت عجیب بات ہے. فرشتوں نے کہا، کیا تو اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہے؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور برکت ہو. بلا شبہ اللہ تعالی ہر طرح قابل حمد ہے اور بہت بزرگ ہے. پس محسوس کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے خوف. وہ فرشتے کہنے لگے، خوف نہ کھا، اور بشارت دی اس کو ایک سمجھدار لڑکے کی. پس آئی بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سخت بے چینی کا اظہار کرتی ہوئی، پھر پیٹ لیا اس نے اپنا منہ اور کہنے لگی، بانجھ بڑھیا اور بچہ. فرشتوں نے کہا کہ تیرے پروردگار نے یہی کہا ہے، ایسا ہی ہوگا، وہ دانا ہے، حکمت والا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بے شک مجھ کو تم سے خوف معلوم ہوتا ہے. فرشتوں نے کہا، ہم سے نہ ڈر، بلا شبہ ہم تجھ کو ایک سمجھدار لڑکے کی بشارت دیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا تم مجھے اس بڑھاپا آ جانے پر بھی بشارت دیتے ہو؟ یہ کیسی بشارت دے رہے ہو؟ فرشتوں نے کہا، ہم تجھ کو حق بات کی بشارت دے رہے ہیں، پس تو نا امید ہونے والوں میں سے نہ ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اور نہیں نا امید ہوتے اپنے پروردگار کی رحمت سے مگر گمراہ. سامعین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خانہ زادہ اور غلام یوریز دمشقی سے فرمایا کہ میں یہ طے کر چکا ہوں کہ اسحاق علیہ السلام کی شادی فلسطین کے ان کنانی خاندانوں میں ہرگز نہیں کروں گا، بلکہ میری خواہش یہ ہے کہ اپنے خاندان اور باپ دادا کی نسل میں اس کا رشتہ کروں. اس لیے تو ساز و سامان لے کر جا، اگر وہ راضی ہو جائیں تو ان سے یہ بھی کہہ دینا کہ میں اسحاق علیہ السلام کو اپنے پاس سے جدا کرنا نہیں چاہتا، لہٰذا لڑکی کو تیرے ساتھ رخصت کر دے. یوریز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم کے مطابق فوراً روانہ ہو گیا. جب آبادی کے قریب پہنچا تو اپنے اونٹ کو بٹھایا تاکہ حالات معلوم کرے. یوریز نے جس جگہ اونٹ بٹھایا تھا اسی کے قریب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی بطویل کا خاندان آباد تھا. ابھی یہ اس میں مشغول تھا کہ سامنے سے ایک حسین لڑکی آتی نظر آئی جو پانی کا گھڑا بھر کر مکان کو واپس لوٹ رہی تھی. یوریز نے اس سے پانی مانگا. لڑکی نے اس کو پانی پلایا اور اس کے اونٹ کو بھی، اور پھر حال دریافت کیا. یوریز نے بطویل کا پتہ دریافت کیا. لڑکی نے کہا کہ وہ میرے باپ ہیں اور یوریز کو مہمان بنا کر گھر لے آئی. مکان پر پہنچ کر اپنے بھائی لابان کو اطلاع دی.
لابان نے یوریز کی بے حد مدارت کی اور آمد کی وجہ دریافت کی۔ یوریز نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام سنایا۔ لابان کو اس پیغام سے بے حد مسرت ہوئی اور اس نے بہت سا ساز و سامان دے کر اپنی بہن رفیقہ کو یوریز کے ہمراہ رخصت کر دیا۔ رفیقہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 جڑواں لڑکے عیسو اور یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 60 سال کی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام عیسو کو زیادہ چاہتے تھے اور رفیقہ یعقوب علیہ السلام سے زیادہ پیار رکھتی تھی۔ عیسو شکاری تھا اور بوڑھے ماں باپ کو شکار کا گوشت لا کر دیتا تھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام خیمے میں ہی رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے جبکہ بہت بوڑھے اور ضعیف العمر ہو گئے تھے یہ چاہا کہ عیسو کو برکت دیں اور اس سے کہا کہ جا شکار کر کے لا اور عمدہ کھانا پکا کر میرے سامنے پیش کر۔ رفیقہ نے یہ سنا تو دل سے چاہا کہ یہ برکت حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملے۔ فوراً حضرت یعقوب علیہ السلام کو بلا کر کہا کہ جلدی عمدہ کھانا تیار کر کے باپ کے سامنے لے جا اور دعا اور برکت کا طالب ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نام بتائے بغیر ایسا ہی کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے دعا اور برکت حاصل کر لی۔ رفیقہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو رائے دی کہ وہ یہاں سے اپنے ماموں لابان کے پاس کچھ دنوں کے لیے چلا جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ماموں کے یہاں پہنچے اور وہاں کچھ مدت گزاری اور وہیں شادی کر لی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شادی ان کے ماموں کے ہاں ہوئی اور وہ ایک عرصے تک ان کے پاس رہے، اور عیسو اپنے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس چلے گئے اور وہاں ان کی صاحبزادی بشامہ یا بسمیہ یا محلات جو بھی نام صحیح ہو سے شادی کر لی، اور ان کے علاوہ بھی شادیاں کی اور اپنے خاندان کو لے کر سیر یا سار کو اپنا وطن بنا لیا اور یہاں ادوم کے نام سے مشہور ہوئے، اسی لیے ان کی نسل بنی ادوم کے نام سے جانی جاتی ہے۔ سامعین گرامی، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برادر زادہ ہیں۔ ان کے والد کا نام ہاران تھا۔ حضرت لوط کا بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ گزرا اور ان کی نشو و نما حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی آغوش تربیت کی مرہون منت تھی، اس لیے وہ اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملت ابراہیمی کے پہلے مسلم ہیں، اور ان کی بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرتوں میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں تھے تو اس وقت بھی یہ ہم سفر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ مصر سے ہجرت کر کے اردن کے شرق کے علاقے شروم اور آمورہ چلے جائیں اور وہاں رہ کر دین حنیف کی تبلیغ کرتے رہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کا پیغام حق سناتے رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر فلسطین واپس چلے گئے اور وہاں رہ کر اسلام کی تعلیم و تبلیغ کو سربلند فرماتے رہے۔ عزیزان گرامی، اردن کی جانب جہاں آج بحر میت یا بحر لوط واقع ہے، یہی وہ جگہ ہے کہ جس میں سدوم اور آمورہ کی بستیاں آباد تھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب سدوم میں آ کر قیام کیا تو دیکھا کہ یہاں کے باشندے فواحش اور مصیبتوں میں مبتلا ہیں۔ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں کہ جو ان میں موجود نہ ہو، اور کوئی خوبی ایسی نہیں تھی جو ان میں نہ پائی جاتی ہو۔ دنیا کی سرکش، متمرد اور بد اخلاق و بد اتوار اقوام کے دوسرے عیوب و فواحش کے علاوہ یہ قوم ایک خبیث عمل کی موجد تھی، یعنی اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ عورتوں کی بجائے لڑکوں سے اخلاط رکھتے تھے۔ دنیا کی قوموں میں اس عمل کا اس وقت تک قطعاً کوئی رواج نہیں تھا، بلکہ کتوں میں بھی یہ خباثت نہ تھی۔ یہی بدبخت قوم ہے کہ جس نے اس ناپاک عمل کی ایجاد کی، اور اس سے بھی زیادہ شرارت، خباثت اور بے حیا یہ تھی کہ اپنی اس بدکاری کو عیب نہیں سمجھتے تھے اور علل اعلان فخر و مباحت کے ساتھ اس کو کرتے اور محافل میں بیٹھ کر فخر کے ساتھ اس کو بیان کرتے۔ اور اہل سدوم کی عادت یہ تھی کہ وہ باہر سے آنے والے تاجروں اور سوداگروں کے مال کو ایک نئے اور اچھوتے انداز سے لوٹ لیا کرتے تھے۔ ان کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی سوداگر باہر سے آ کر سدوم میں مقیم ہوتا تو اس کے مال کو دیکھنے کے بہانے ہر شخص تھوڑی تھوڑی چیزیں اٹھاتا اور لے کر چلا جاتا، اور تاجر بیچارہ حیران و پریشان ہو کر رہ جاتا۔ اب اگر اس نے اپنے ضیاع مال کا شکوہ کیا اور رونے دھونے لگا
تو ان لٹیروں میں سے ایک آتا اور لوٹی ہوئی 2-1 چیزیں دکھلا کر کہتا کہ بھائی میں تو یہ لے گیا تھا، لے لو تمہاری یہ چیز موجود ہے۔ وہ رنجیدہ آواز میں کہتا کہ میں اس کو لے کر کیا کروں گا؟ جہاں میرا سارا مال لٹ گیا وہاں یہ بھی صحیح، جا تو اسے اپنے ہی پاس رکھ۔ جب یہ معاملہ ختم ہو جاتا تو اب دوسرا آتا اور وہ بھی اسی طرح کوئی معمولی سی چیز دکھا کر وہی کہتا کہ جو پہلے نے کہا تھا، اور سوداگر رنج و غم اور غصے میں اس سے بھی پہلی بات کہہ کر لوٹا دیتا۔ اس طرح سب اس کا مال ہضم کر جاتے اور سوداگر کو لوٹ کھسوٹ کر بھگا دیتے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت لوط علیہ السلام کی عافیت اور خیریت معلوم کرنے کے لیے اپنے خانہ زادہ یوریز دمشقی کو صدوم بھیجا۔ جب یہ بستی کے قریب پہنچا تو اجنبی سمجھ کر ایک صدومی نے اس کے سر پر پتھر کھینچ مارا۔ یوریز کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ تب آگے بڑھ کر صدومی کہنے لگا کہ میرے پتھر کی وجہ سے یہ تیرا سر سرخ ہوا ہے، لہٰذا تو مجھے اس کا معاوضہ ادا کر، اور پھر اس مطالبے کے لیے کھینچتا ہوا صدوم کی عدالت میں لے گیا۔ حاکم صدوم نے مدعی کا بیان سن کر کہا کہ بے شک یوریز کو صدومی کے پتھر مارنے کی اجرت دینی چاہیے۔ یوریز یہ سن کر غصے میں آ گیا اور ایک پتھر اٹھا کر حاکم کے سر پر دے مارا اور کہنے لگا کہ میرے پتھر مارنے کی جو اجرت ہے اب تو وہ اس صدومی کو دے دے، اور یہ کہہ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ سامعین گرامی، غرض یہ کہ اہل صدوم اس قدر ظالم، فحش، بے حیائی، بد اخلاقی اور فسق و فجور میں مبتلا تھے کہ جس کا بیان کرنا ناممکن ہے۔ ان حالات میں حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ان کی بے حیائیوں اور خباثتوں پر ملامت کی اور شرافت و طہارت کی زندگی کی رغبت دلائی، اور حسن خطابت و لطافت اور نرمی کے ساتھ جو ممکن طریقہ سمجھانے کا ہو سکتا تھا ان کو سمجھایا، معاذت اور نصیحت کی، اور گزشتہ اقوام کی بدعمالیوں کے نتائج و ثمرات بتا کر عبرت دلائی۔ مگر ان بدبختوں پر کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ اس کا الٹا اثر یہ ہوا کہ کہنے لگے کہ بے شک یہ پاک لوگ ہیں، اور قوم لوط کا یہ مذاقیہ فکرہ تھا۔ گویا لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان پر طنز کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے کہ بڑے پاک باز ہیں، ایسے پاک باز لوگوں کا ہماری بستی میں کیا کام؟ اور جب وہ حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحتیں سنتے تو غیظ و غضب میں آ کر کہتے کہ اگر ہم ناپاک اور بے حیا ہیں اور وہ بڑے پاک باز ہیں تو ان کا ہماری بستی سے کیا واسطہ، ان کو یہاں سے نکالو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر ایک مرتبہ بھری محفل میں ان کو نصیحت کی اور فرمایا کہ تم کو اتنا بھی احساس نہیں ہو رہا کہ یہ سمجھ سکو کہ مردوں کے ساتھ بے حیائی کا تعلق، لوٹ مار اور اس قسم کی بد اخلاقیاں یہ تمام برے اعمال ہیں۔ تم یہ سب کچھ کرتے ہو اور بھری محفلوں اور مجلسوں میں کرتے ہو، اور شرمندہ ہونے کی بجائے بعد میں ان کا تذکرہ اس طرح سناتے ہو گویا یہ کارہائے نمایاں ہیں جو تم نے انجام دیے ہیں۔ قوم نے اس نصیحت کو سنا تو غم و غصے سے تلملا اٹھی اور کہنے لگی، لوط علیہ السلام بس کر، یہ نصیحتیں اور عبرتیں ختم کر، اور اگر ہمارے انعمال سے تیرا اللہ ناراض ہے تو وہ عذاب لا کر دکھا دے کہ جس کا ذکر تو ہم سے بار بار کر کے ہم کو ڈراتا ہے، اور اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو ہمارا تیرا فیصلہ ہو جانا ہی اب ضروری ہے۔ تو اس طرح سامعین گرامی، قوم لوط کا جواب اس کے سوائے کچھ نہیں تھا کہ وہ کہتے کہ تو ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے آ، اگر تو سچا ہے تو اس قصے کو اب ختم ہونا چاہیے۔ ادھر یہ ہو رہا تھا اور دوسری جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں سیر کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ 3 اشخاص سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہایتی مہمان نواز تھے اور ہمیشہ ان کا دسترخوان مہمانوں کے لیے وسیع رہتا تھا، اس لیے ان تینوں کو دیکھ کر آپ بے حد مسرور ہوئے اور ان کو اپنے گھر لے آئے اور بچڑا ذبح کر کے اس کے تکے بنائے اور بھون کر مہمانوں کے سامنے پیش کیے، مگر مہمانوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ کوئی دشمن ہے جو حسب دستور کھانے سے انکار کر رہے ہیں، اور کچھ خائف ہوئے کہ آخر یہ کون ہے۔ مہمانوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اضطراب دیکھا تو ان سے ہنس کر کہا کہ آپ گھبرائے نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور قوم لوط علیہ السلام کی تباہی کے لیے بھیجے گئے، اس لیے سدوم جا رہے ہیں۔
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا کہ یہ دشمن نہیں بلکہ اللہ کے فرشتے ہیں، تو اب ان کی رفاقت قلب، جذبہ ہمدردی اور محبت و شفقت کی فراوانی غالب آ گئی، اور انہوں نے قوم لوط علیہ السلام کی جانب سے جھگڑنا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ تم کس طرح اس قوم کو برباد کر سکتے ہو جس میں لوط علیہ السلام جیسا اللہ کا برگزیدہ نبی موجود ہے، اور پھر وہ میرا برادر زادہ بھی ہے اور ملت حنیف کا پیرو بھی۔ فرشتوں نے کہا ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں، مگر یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ قوم لوط اپنی سرکشی، بدعملی، بے حیائی اور فواحش پر اصرار کی وجہ سے ضرور ہلاک کی جائے، لیکن لوط علیہ السلام اور ان کا خاندان اس عذاب سے محفوظ رہے گا۔ البتہ لوط علیہ السلام کی بیوی قوم کی حمایت اور ان کی بدعمالیوں اور بدعقیدگیوں میں شرکت کی وجہ سے قوم لوط علیہ السلام کے ساتھ عذاب پائے گی۔ سامعین گرامی، غرض حضرت لوط علیہ السلام کے ابلاغ حق کا قوم پر کچھ اثر نہ ہوا اور وہ اپنی بد اخلاقیوں پر اسی طریقے سے قائم رہی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں یہاں تک غیرت دلائی کہ اس بات کو نہیں سوچتے کہ میں دن رات جو اسلام اور صراط مستقیم کی دعوت و پیغام کے لیے تمہارے ساتھ حیران اور سرگردہ ہوں؟ کیا کبھی میں نے تم سے اس سعی و کوشش کا کوئی معاوضہ طلب کیا، کوئی ثمر مانگا، کوئی اجرت طلب کی، کسی نظر و نیاز کا طالب ہوا؟ میرے پیش نظر تو تمہاری دینی اور دنیاوی سعادت و فلاح کے سوا اور کچھ بھی نہیں، مگر تم ہو کہ قطعاً توجہ نہیں کرتے ہو۔ مگر ان کے تاریک دلوں پر اس طرح کہنے کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا، اور اب وہ کھلم کھلا حضرت لوط علیہ السلام کو اخراج اور سنساری کی دھمکیاں دیتے رہتے۔ جب نوبت یہاں تک پہنچی کہ ان کی سیاہ بختیوں نے کسی طرح بھی ان کو اخلاقی زندگی پر آمادہ نہ ہونے دیا، تب ان کو بھی وہی پیش آیا جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون جزا کا یقینی اور حتمی فیصلہ ہے۔ سامعین گرامی، یعنی بدکاریوں پر اصرار کی سزا بربادی اور ہلاکت۔ غرض یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہو کر سدوم پہنچے اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر مہمان ہوئے۔ سامعین گرامی، یہ فرشتے شکل و صورت میں حسین اور خوبصورت اور عمر میں نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب اس طرح کے خوبصورت مہمانوں کو دیکھا تو گھبرا گئے کہ بدبخت قوم میرے ان مہمانوں کے ساتھ نہ جانے کیا معاملہ کرے گی، کیونکہ ابھی تک تو یہ کسی کو نہیں بتایا گیا تھا کہ وہ اللہ کے پاک فرشتے ہیں۔ ابھی حضرت لوط علیہ السلام اسی سوچ میں تھے کہ قوم کو خبر لگ گئی اور حضرت لوط علیہ السلام کے مکان پر چڑھ آئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا اور کہا کیا تم میں کوئی بھی سلیم فطرت انسان نہیں ہے کہ وہ انسانیت کو برتے اور حق کو سمجھے؟ تم کیوں اس لعنت میں گرفتار ہو اور خواہشات نفس کے ایفا کے لیے فطری طریقہ عمل کو چھوڑ کر اور حلال طریقے سے عورتوں کو رفیقہ حیات بنانے کی جگہ اس ملعون بے حیائی کے در پہ ہو؟ اے کاش میں رکن شدید کی زبردست حمایت حاصل کر سکتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اس پریشانی کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا کہ آپ ہماری ظاہری صورتوں کو دیکھ کر مت گھبرائیے، ہم ملائکہ ہیں اور ملائکہ عذاب ہیں، اور اللہ کے قانون جزائے اعمال کا فیصلہ ان کے حق میں اٹل ہے اور اب ان کے سر سے ٹلنے والا نہیں۔ آپ اور آپ کا خاندان عذاب سے محفوظ رہے گا، مگر آپ کی بیوی ان بے حیاؤں کی رفاقت میں رہے گی اور آپ کا ساتھ نہیں دے گی۔ سامع گرامی، آخر عذاب الہی کا وقت آ پہنچا۔ جب رات شروع ہوئی تو ملائکہ کے اشارے پر حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت دوسری جانب سے نکل کر سدوم سے رخصت ہوئے، اور ان کی بیوی نے ان کی رفاقت سے انکار کر دیا اور راستے ہی سے لوٹ کر سدوم واپس آ گئی۔ آخر شب ہوئی تو پہلے ایک ہیبت ناک چیخ نے اہل سدوم کو تہوبالا کر دیا، اور پھر آبادی کا تختہ الٹ کر رکھ دیا، اور پھر اوپر سے پتھروں کی بارش نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ اور وہی ہوا جو گزشتہ قوم کی نافرمانی اور سرکشی کا انجام ہو چکا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان کے ہمراہ سدوم سے ہجرت کر کے زور یا زغر کی بستی میں چلے گئے، جو سدوم سے قریب ہی آباد تھی۔ سورج نکلنے کے بعد جب انہوں نے سدوم کی طرف دیکھا تو وہاں ہلاکت و بربادی کے نشانات کے سوائے اور کچھ نہیں تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے صغر کو بھی چھوڑ دیا
اور اس کے قریب ایک پہاڑی پر جا کر آباد ہو گئے اور امن و امان سے رہنے لگے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوں قیامت تک حضرت اسحاق اور حضرت لوط علیہ السلام پر، آسمان کے ستاروں کے برابر، ریت کے ذروں کے برابر، درختوں کے پتوں کے برابر، پانی کے قطروں کے برابر، فرشتوں کی تعداد اور تمام مخلوقات سے کھربوں گنا بڑھ کر، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کھرب و سلام ہو ان کو، آمین ثم آمین۔ سامعین گرامی، پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام میں آپ قصہ سن رہے تھے حضرت اسحاق اور حضرت لوط علیہ السلام کا۔ سلیم گیلانی کو پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام سے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔